Assalamu alaikum. Very good morning to all Good of morning. you. Welcome to Rise and Shine, only on 365 News with me, Nadia Khan and Zohaib Hassan. ये हमारे साथ हैं. Zohaib भी हमारे साथ हैं, जी हाँ. हाँ, नादिया आप कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. यूएस और ईरान टेंशन की हम बात करेंगे अपने शो पर, और वो टेंशन भी बढ़ती जा रही है. डोनाल्ड ट्रंप की कुछ बयान आते ताज़ा और बड़े तशवीशनाक बयान है. क्या उन्होंने दिया वन लाइनर मैं कह रही हूँ कि वो कह रहे हैं सब्सक्रिप्शन पे पैसे लगा रहे हैं. मेरा दिल कर रहा है कि ना सब्सक्रिप्शन कैंसिल करने पे मैं पैसे देने को तैयार हूँ कि आपकी तरफ से कुछ भी सुनने को ना मिले. बहरहाल बड़ी अजीब उनका वो जो माउंटेन है, क्या नाम है उसका, वो कह रहे हैं कि जी जहाँ उनको है कि भाई यहाँ इनकी ईरानी तनसीबात जो हैं उसकी क्या न्यूक्लियर एसेट्स, ये वहाँ इन्होंने स्टोरेज कुछ की हुई है, इधर मैं हमला करूँगा. एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि जी आर यू श्योर कि यहाँ न्यूक्लियर एसेट्स हैं, चीज़ें सब यहाँ स्टोरेज वोरेज चल रही हैं. उन्होंने कहा नहीं, ये झूठ भी हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं कि सच खबर हो, मजाक भी हो सकता है, लेकिन हम वहाँ हमला कर रहे हैं. अनबिलीवेबल. ये यूएस का प्रेसिडेंट बात कर रहा है कि मैं हमला करने जा रहा हूँ, तबाही करना चाह रहा हूँ एक मुल्क पे, लेकिन ये कि ये झूठ भी हो सकता है, मजाक भी हो सकता है कि ये खबरें सच ना हो, लेकिन आई एम गोइंग टू डू इट एनीवे बिकॉज़ आई कैन. जी, ये सारी बातें वो कर रहे हैं और इसका जवाब भी दिया है खातमुल अंबिया ब्रिगेड ने और ईरान की अथॉरिटीज़ ने. उन्होंने कहा कि अगर ये इस तरह की कोशिश उन्होंने की तो फिर ये बहुत बड़ा हमला हम भी, यानी फिर तो एक खत्ते में आग ही लग जाएगी इस खत्ते में, और हम जवाब देंगे भरपूर तरीके से. अच्छा, एक दो खबरें और भी हैं. बरतानवी वज़ीर आज़म जो नए हैं, उन्होंने अमेरिका को फ़ौजी अड्डे देने का फ़ैसला कर लिया है. जी, इससे पहले कियर स्टार्मर थे और कियर स्टार्मर ने इनकार कर दिया था कि हम नहीं देंगे. जैसे कि आपने देखा कि यूरोप के दूसरे ममालिक हैं, उन्होंने भी कहा कि हम इस जंग में नहीं कूदेंगे. तो ये कि बरतानिया अब लग रहा है कि एक पेज पर आ रहा है, और नेटो को जो प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो उसमें कहीं कहीं कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं. वहाँ के लोगों को प्रोटेस्ट करना चाहिए कि बिल्कुल हम ये होने नहीं देंगे, टैक्स पेयर्स मनी यूज़ होगी, और ये गलत है. जब आप एक कॉज को मानते ही नहीं है तो वाई वुड यू सपोर्ट. और देखिए किस तरह जो यूएस की हुकूमत का साथ नहीं देते, ट्रंप का साथ नहीं देते, वो हुकूमतें ही बदल जाती हैं, वो लोग ही चेंज हो जाते हैं. ऐसे मोनोपोली चल रही है. अच्छा, और यूएस में कहा जा रहा है ना कि अक्सर ये खबरें आती हैं डोनाल्ड ट्रंप से, हमारा तो कोई नुकसान बहुत हो रहा है वहाँ पर, और $37 बिलियन से ज़ायद इस जंग में झोंक चुका है यूएस, और इससे ज़्यादा कई ट्रिलियन की डिमांड कर दी है वज़ीर जंग ने. और उन्होंने कहा कि हमें ये पैसे दरकार हैं, अगर ये पैसे हमें नहीं मिलेंगे तो फिर हम ईरान के साथ जो आप चाह रहे हैं वो मकासद हम पूरे अचीव नहीं कर पाएंगे. और अब वो कह रहे हैं कि जी हमें बजट दें $1.5 ट्रिलियन का, कि जी हमने जो है ये जंग जारी रखनी है. जी, कमाल है. बिल्कुल ऐसे ही. तो ये सारी सूरत हाल किस तरफ बढ़ रही है. पहले हम ईरान और उसकी बात कर रहे थे, यूएस की भी, पेट्रोल की बात, इंडिया की भी हमने बात की. इंडिया की बात करनी, वो बहुत ज़रूरी है. देखें जी, इस वक्त वाकई बड़ी परेशानी की बात हो गई है भारतीयों के लिए, क्योंकि न्यू दिल्ली का जो एक प्रोटेस्ट शुरू हुआ जनता कॉकरोच पार्टी की तरफ से कि जी अब एजुकेशन मिनिस्टर को है, इनको रिज़ाइन करना चाहिए, इतनी चीटिंग हो रही है, एग्ज़ाम्स का सिस्टम कितना ख़राब है, 23 लाख स्टूडेंट्स अफेक्ट होते हैं हर साल, इससे ख़ुदकुशियाँ होती हैं, तो ये रिज़ाइन करें. और साथ में ये कि कॉम्पनसेशन दें उन स्टूडेंट्स को जो इतनी पढ़ाई का प्रेशर में खुदकुशी कर जाते हैं, उनकी फैमिली को कॉम्पनसेशन दें. प्रोटेस्ट शुरू हुआ और ये इतना बढ़ गया है कि अब उसको कंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, हो नहीं पा रहा. अच्छा, ये आप देखें. और यहाँ राहुल गांधी का तो देखा था कि वो सड़क पे लेट गए और फिर उनको भी पुलिस ने आके मारा है, उठा के ले गए हैं, फिर मेरे ख्याल शायद वापस छोड़ भी दिया. लेकिन ये कि इस वक्त बहुत ज़्यादा इस वक्त बड़ी सूरत हाल ख़राब है. और देखें, जब सूरत हाल इस तरह की होती है, स्टूडेंट्स निकलते हैं तो फिर ऑपोजिशन की जमातें भी उनका साथ देती हैं. बड़ी खतरनाक बात है, क्योंकि नेपाल का हाल आप देख चुके हैं. स्टूडेंट्स बहुत बड़ी पावर है और ये अंदर से. अच्छा, अब आप स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं? मोदी को निकालो, हमें मोदी नहीं चाहिए. गवर्नमेंट क्या कह रही है? इसके पीछे भी पाकिस्तान की कोई शरारत होगी. कैसे भाई? फिर एक बहुत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैलिड बात जो वहाँ के स्टूडेंट्स को अब रियलाइज़ हुआ है, शुक्र है, कि कहाँ इनके सुपरस्टार्स, कहाँ इनके बॉलीवुड के जो मेन यंग, जो आपके जिनको स्टार्स यंगस्टर्स यही बनाते हैं, वो सब छुप के बैठे हैं. मुंह पे उन्होंने जो है टेप लगा ली है. कोई भी बॉलीवुड का सुपरस्टार, हाँ कुछ सीनियर्स जो हैं कुछ बात कर रहे हैं, वो हमेशा करते हैं, लेकिन जितने भी यंगस्टर्स हैं दे आर क्वाइट, दे आर सेइंग नथिंग, दे आर नॉट सपोर्टिंग देयर यूथ. शर्म आनी चाहिए ऐसे बॉलीवुड स्टार्स को. कहाँ हैं आप जब आपके फैंस को आपकी जरूरत है? क्या कह रहे हैं आप उनके लिए? क्या कर रहे हैं? चुप के बैठे हैं, चुप. धुरिंदर छुपा हुआ बैठा हुआ है. और देखिए, कोई भी मूवमेंट होती है, कोई भी आप देखें हिस्ट्री में, सब स्टूडेंट्स ही चलाते हैं. जो भी रेवोल्यूशन आया स्टूडेंट्स के जरिए आया, तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन किया है. बड़ा ब्लो अप डॉक्टर फरहाना साहब ने ज्वाइन किया है, IR एक्सपर्ट हैं. डॉक्टर फरहाना, गुड मॉर्निंग, वेलकम करते हैं शो पर आपको. कैसी हैं? जी, वेरी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. थैंक यू. डॉक्टर साहब, मुझे बताएं कि ये जो रिसेंट बयान है डोनाल्ड ट्रंप का, वो ये कह रहे हैं कि उनके न्यूक्लियर
جو انسٹالیشن ہیں اب ہیں نہیں ہیں، لیکن وہ اٹیک کرنے جا رہے ہیں اس میں بہرحال. تو یہ کتنا ایگریویٹ کر دے گا اس صورتحال کو اگر ایسا ہوتا ہے ممکنہ طور پر؟ ایران نے بھی رد عمل دیا اس کا. جی بالکل، جو ایران کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئی ہے اس پہ تو وہ بھی کافی اگریسو ہے، اور ایران کہہ رہا ہے کہ اگر اس طریقے کا کوئی بھی اسٹیپ لیا گیا سو دیٹ ول لیڈ ٹورڈز این ایکسپینشن آف دا وار ٹو دی ادر پارٹس آف دا ریجن ایز ویل. تو میرے خیال سے جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہے ان کے کنسرنز یہاں پہ بہت اسٹرانگ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ایران نے ابھی تک انہی کنٹریز کو نشانہ بنایا ہے ان رسپانس ٹو امریکن اسٹرائکس. تو کیا مڈل ایسٹرن کنٹریز یا امریکہ کے جتنے بھی وہاں پہ ایسٹس موجود ہے یا ان کے فورسز موجود ہے، کیا وہ یہ برداشت کر پائیں گے یا نہیں؟ پھر ہوتیز کا تھریٹ وہ کافی اسٹرانگ ہوتے جا رہا ہے. اٹس ناٹ لائک دس وار از ناٹ گوئنگ ٹو بی لمیٹڈ ٹو دس پارٹ اونلی، اٹس گوئنگ ٹو بی گوئنگ بیانڈ دیٹ. تو اس کے ریپرکشنز کیا ہوں گے؟ کیا امریکہ نے اس کی اسسمنٹ کی ہے، یا جسٹ لائک اسٹارٹنگ دس وار امریکہ کی مس کیلکولیشن رہی تھی جہاں وہ ایران کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہوئے ان پہ حملہ کر دیا گیا تھا. تو کیا یہ ایک اور مس کیلکولیشن ہوگی، ایک اور ایڈونچر ہوگا؟ کیا دنیا اس ایڈونچر کے لیے تیار ہے فائنینشلی؟ کیا یہ اتنا کیسا ہوگا اور اس کو کیسے برداشت کیا جائے گا؟ دیز آر آل کوسچنز دیٹ وی آل آر ٹرائنگ ٹو فائنڈ آنسرز ٹو. بالکل. یہ فرح جی یہ بتائیے گا، میں تھوڑے سے پہلے بات کری تھی انڈیا میں جو یہ اسٹوڈنٹس لیڈ پروٹیسٹ ہیں اور پولیٹیکل کلیشز ہیں، اور راہل گاندھی بھی اب اس میں جس طرح ان کو اٹھا کے پولیس لے گئی، یہ ویئر ڈو یو سی دس گوئنگ؟ یہ اور زیادہ بڑھ سکتا ہے کہ گورنمنٹ ٹاپل ہو جائے، یا ایک وہ جیسی ریولیوشن جیسے ہم نے نیپال میں دیکھی یہ وہاں پہنچ سکتی ہے؟ بڑی پاور ہے وہاں یوتھ کی. دیکھیں یوتھ کی، اور جس طریقے سے یہ کاکروچ پارٹی سامنے آئی ہے تو وہ تو اٹ اسپیکس والیوم کہ ان کا اثر رسوخ کس حد تک ہو سکتا ہے جب اتنی بڑی آبادی، اتنا بڑا طبقہ آ کے آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے ریزگنیشن یا جسٹس کے لیے بھی پھر وہ سوال اٹھاتے ہیں. تو ول اٹ لیڈ ٹوورڈز ریزگنیشن آف پرائم منسٹر مودی؟ وہ اتنے آسانی سے مانیں گے نہیں، کیونکہ وہ جس طریقے سے یہاں تک پہنچے ہیں انہوں نے بھی کافی کوششیں کی ہوئی ہے. ان کے ہندتوا RSS کو استعمال کرتے ہوئے، اینٹی پاکستان نیریٹو کو استعمال کرتے ہوئے وہ یہاں تک پہنچے ہیں. تو کیا وہ ایک اسٹوڈنٹ جو ایک موومنٹ چل رہی ہے وہاں پہ اس کے بلبوتے پہ ریزگنیشن دیں گے یا نہیں؟ وہ وہاں پہ پاکستان کا کارڈ بار بار استعمال کریں گے. تو ہم آئندہ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ وہ کچھ نہ کچھ نیریٹیوز اس طرح لانے کی کوشش کریں گے جہاں سے وہ سپر اسٹار بننے کی کوشش کریں گے، بٹ وہ سپر اسٹار ہے نہیں. اینڈ آئی تھنک ناؤ انڈین پیپل دے ہیو اسٹارٹیڈ ریئلائزنگ کہ پرائم منسٹر مودی نے ان کو کہاں سے کہاں پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے. اینڈ دس ریولیوشن، یس نادیہ، آئی کین سی کہ چیزیں اور مزید الجھتی جائے گی ان کے لیے، اور یہ تھوڑے سے طول پکڑے گا. لیکن یہ طول کہاں تک جاتا ہے، وی ہیو ٹو سٹ ویری ٹائٹلی اینڈ آبزرو اٹ کلوزلی. جی ڈاکٹر صاحب، ہم دونوں معاملات کی بات کر رہے ہیں فن بھائی. اچھا ایک بار پھر ایران اور اس کی بات کرتے ہیں، US کی. ڈونلڈ ٹرمپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جارڈن میں ہاں ہمارا نقصان ہوا ہے، لیکن اگر دیگر آپریٹرز ہمارا ساتھ دیتے تو ہم جلدی ایران کو کرو کر لیتے. اس کا مقصد یہ دیگر آپریٹرز ہیں کون سے؟ اور انہوں نے پھر B2B جو حملہ کیا تھا، انہوں نے کہا اگر وہ نہ ہوتا تو پھر تو ایران نیوکلیئر اٹیک کر چکا ہوتا. تو یہ کون سے مڈل ایسٹ کے کنٹریز ہیں جن سے وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ اگر مڈل ایسٹرن کنٹریز کو دیکھیں تو اٹس این اوپن سیکرٹ ناؤ کہ کہاں کہاں پہ ان کے بیسز ہے، کہاں کہاں پہ انہوں نے اپنے اسٹیشنز بنائے ہوئے تھے انڈر دا بینر کہ ہم آپ کو سیکیورٹی پرووائڈ کریں گے، اور اگر آپ پہ کوئی بھی حملہ ہوگا ہمارا جتنا بھی سیکیورٹی نیٹ ورک ہے وہ اس کو کاؤنٹر کرے گا. تو ان کے سیکیورٹی نیٹ ورکس، ان کے جتنے بھی پروٹیکشن میکینزم تھی وہ تو ایران نے اس کا ستیہ ناش کر دیا. ناؤ اف امریکہ از ایکسپیکٹنگ کہ کیا سعودی عربیہ آن بورڈ ہو سکتا ہے، کیا قطار آن بورڈ ہو سکتا ہے، UAE تو بڑے کھل کے ایران کے خلاف چل رہا ہے، لیکن وہ کیا کریں گے؟ آر دے گوئنگ ٹو گروپ ٹوگیدر اینڈ اٹیک ایران؟ تو ایران تو میرے خیال سے وہ بھی کھلے عام ان کو دھمکیاں دے رہا ہے کہ اگر کوئی بھی اس طریقے کی کوئی حرکت کی جائے گی سو آئی نو ہاؤ ٹو رسپونڈ بیک. اور وہاں پہ وی شوڈ نیور فرگیٹ اباؤٹ دی پراکسیز آف ایران ان دا ریجن، جس میں حزب اللہ اور ہوتیز آ جاتے ہیں. تو اس سے ایک بہت کہتے ہیں انٹینس قسم کی وار کی طرف یہ مڈل ایسٹرن کو کنٹریز کو اور پوری دنیا کو دھکیل رہا ہے. اف یو گائز پے اٹینشن ٹو دا آئل پرائسز ایٹ دا مومنٹ دے آر اسٹل ابھی وہ اوپر بڑھتے ہوئے نظر آ رہے
رہے ہیں. اور اس کے ساتھ اٹس ناٹ اباؤٹ دا آئل پرائسز اونلی, اٹس اباؤٹ فوڈ سیکورٹی, میڈیسن, وہ تمام ڈیمانڈ اور سپلائی چین ساری ڈسٹرپٹ ہو گئی ہے. آپ کی دنیا کا پورا نظام گڑبڑ ہو گیا, انفلیشن ریٹس پھر سے اوپر جانا شروع ہو جائیں گے. Who is going to pay for it? This is where President Trump is facing a lot of problems within America, جہاں پہ ان کے عوام ان کو پوچھ رہے ہیں کہ یہ کس کی لڑائی میں ہمیں کہاں تک لے آئے ہو آپ. And now is there any way for you to come back? جہاں پہ یہ from war, جہاں ان کو لگ رہا تھا کہ شاید یہ ایران پہ حملہ کریں گے اور ایران دب جائے گا, اور ان کے لوگوں کے اندر اتنا انتشار ہے اپنے لیڈرشپ کے خلاف کہ وہ ہمارے ساتھ مل جائیں گے. ویسا ہوا تو نہیں پر پلان, لیکن اس نے ایک چیز کر دی ہے کہ امریکہ کا جو ڈیزائن تھا جو تھوڑا سا میرے خیال سے مس کیلکولیٹڈ تھا, اس نے امریکن لیڈرشپ کو کافی آڈ سچویشن میں لا کے کھڑا کر دیا ہے, جہاں پہ ورلڈ سپر پاور جس کی ملٹری مائٹ ہے, اس کے پاس پیسہ ہے, اس کے پاس ریسورسز ہے, لیکن وہ ایک چھوٹے ملک سے ان کمپیریزن ٹو دیئر ریسورسز اینڈ پوٹینشیل وہ ان کو دبا نہیں پا رہا ہے. اٹس ناٹ وینیزویلا. تو یہاں پہ کیا کر سکتا ہے, اٹ بیکمز اے وار آف ایگو فار پریزیڈنٹ ٹرمپ ایٹ دا مومنٹ کہ وہ کیا کرے. اینڈ دا سیکنڈ کوسچن دیٹ یو گائز ور ٹاکنگ اباؤٹ ان دا بگننگ آف یور سیشن کہ پرائم منسٹر نیتن یاہو کو کیا سپورٹ کون کر رہا ہے, کیا پرائم منسٹر نیتن یاہو امریکہ کو سپورٹ کرے یا امریکہ کر رہا ہے. اب تو ایسے ہی لگ رہا ہے جی, یہ ایک اور المیہ بنتے نظر آ رہا ہے کہ who is supporting whom, who is an ally of another. تو یہ کافی سوالات ہیں, کافی چیزیں ہیں جو بہت مشکل ڈسکشن کی طرف ہمیں لے کے جا رہی ہے. ٹرمپ کے بیانات سے لگتا ہے کہ وہ اسرائیل جو ہے ان کو سپورٹ کر رہا ہے. اسرائیل کی جنگ نہیں ہے, لیکن پہلے تو ادر وے راؤنڈ تھا, اب تو لگ رہا ہے کہ وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. اسرائیل کے جو اتھارٹیز ہیں وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم فائدہ ہو رہا ہے ہمارا اس جنگ میں, لیکن ہماری جنگ نہیں ہے, یہ یو ایس اور ایران کی جنگ ہے. اب اس طرح یہ اس کو پکچر دے دی گئی ہے, اور وجہ کیا ہے وہ کچھ بھی نہیں. ڈاکٹر صاحبہ یہ ذرا بتائیے گا, پکیکس ماؤنٹن جو ہے ایران کا, جہاں ابھی ٹرمپ نے بولا ہے کہ نیکسٹ پریٹی سون جو ہے یہاں یہ جو ہے اٹیک کریں گے, کیونکہ یہاں یورینیم کے جو ہیں ذخائر موجود ہیں. اور جرنلسٹ نے جب پوچھا کہ جی آپ یہ واقعی کرنے جا رہے ہیں, کہ کیا آپ کی سورس ہے کہ انفارمیشن کی, انہوں نے کہا کہ جی مے بی دس از اے جوک, میں نے بھی خبروں میں سنا ہے, میں نے بھی سنا ہے, لیکن ہم وہاں حملہ کریں گے. کیسے وہ کہہ سکتے ہیں ایک جوک ہو سکتا ہے, سنا ہے, دیکھا ہے, but they're gonna attack anyway. یہ پریزیڈنٹ بول رہا ہے. تو کیا یہ نادیہ, کیا آپ کو سنے ہوئے خبروں میں دیکھا, کسی اخبار میں پڑھا کہ وہ وہاں پہ کچھ کھیل رہے ہیں انڈر گراؤنڈ اور جا کے ان پہ حملہ کر دو؟ یہ مطلب آئی تھنک نو بڈی از گوئنگ ٹو بائی دس آئیڈیا ہاؤ یو کین انویٹ ساورنٹی آف اندر کنٹری انڈر این اسمپشن کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ شاید وہ, کیونکہ آپ نے کسی سے سنا ہے. یہ کوئی گلی محلے کی گوسپ تو نہیں ہے کہ آپ نے سن لی اور آپ بیٹھ کے اس پہ حملے کر رہے ہو ایک پہ. It's not about that. And another thing is کہ ایران کا رسپانس اس پہ کافی اگریسو ہے ابھی بھی, so they have to think multiple times before they're going to invade this particular facility, کیونکہ کوئی بھی انڈر گراؤنڈ فیسلٹیز, نیوکلیئر فیسلٹیز کو اگر نشانہ بنائیں گے تو اس کے جواب میں ایران مڈل ایسٹرن اور گلف کنٹریز کے جو علاقے ابھی تک انہوں نے ٹارگٹ نہیں کیے ہیں ان کو بھی ٹارگٹ کیے جائیں گے. اینڈ پلیز نیور فرگیٹ کہ یہ جو 4 سولجرز کی شہادت ہوئی ہے, امریکن سولجرز کی, جن کو مارا گیا ہے, تو ان کے کافنس جب واپس ابھی جائیں گے تو امریکہ میں یا کسی بھی ویسٹرن کنٹری میں یہ بہت بڑی بات ہے. اٹس ناٹ اے سمپل. جس طریقے سے ہمارے علاقے میں, ہمارے ممالک میں, ساؤتھ ایشیا میں لوگوں کو مارا جاتا ہے اور اتنی اس پہ بات نہیں ہو رہی ہوتی ہے, ان ویسٹرن کنٹریز اس لائک ان کا تو کوئی اگر بالو بھی مار جاتا ہے تو اس کے سوپ میں, یہ تو ٹرمپ نے خود ان کو مارا ہے, کیونکہ کاز کیا تھا ان کے مرنے کا, کچھ بھی نہیں. ڈیفینڈنگ دیئر کنٹری, نو. ڈیفینڈنگ اینی امریکن سٹیزنز, نو, نتھنگ, یوز لیس. اور اس کے ساتھ ساتھ انرجی کرائسس بھی دیکھیں نا کتنا یو ایس میں بڑھتا جا رہا ہے, اس کے بارے میں ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہے. حالانکہ یہ خبریں آ رہی ہیں, بینک آف امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ ملک میں تیل کے 43 دن کی سپلائی ابھی باقی ہے, اور یہ 45 سال کی کم ترین سطح پر پہنچ چکا ہے پیٹرول کے ذخائر. تو وہاں بھی یہ پرابلم چل رہی ہے. اچھا ایک اور چیز مجھے بتائیے گا, پاکستان کا دورہ کیا ہے ایرانی وزیر داخلہ نے, اور بڑی اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں, اور وہاں سے یہ پیغام اس وقت آنا بہت ضروری ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اندر سے بھی باہر سے بھی نان اسٹیٹ ایکٹرز کچھ کام کر رہے ہیں, بھارت کام کر رہا ہے, افغانستان کی طرف سے نیریٹو بنایا جا رہا ہے. لیکن انہوں نے ایرانی وزیر داخلہ نے جہاں ہائی پروفائل ملاقاتیں ہوئی ہیں, وزیر اعظم سے باتیں, انہوں نے کہا پاکستان کے کردار کی ہم تعریف کرتے ہیں, اور یہ جو جینون کوشش ایفرٹ پاکستان نے کی ہے اس معاملے کو حل کرنے کے لیے, ہم معترف ہیں اس کے, اور ہماری دوستی مزید بڑھ رہی ہے. اس پر کچھ کہیے.
जी, एक चीज़ हमें भारत से, प्राइम मिनिस्टर मोदी से या उनके किसी भी लीडर से वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है. वी शुड बी सिटिंग स्ट्रांगली ऑन दिस के दुनिया पाकिस्तान की जितने भी उसने एफर्ट्स किए हैं इस सीज़ फायर में या इसके पॉज होने में वॉर में, और दुनिया को जो अपने ऑयल को रीस्टॉक करने में जितनी भी मदद मिली है वो पाकिस्तान की कोशिशों की वजह से ही मिली है. और आज कहीं पे भी जहाँ पे भी आप इंटरनेशनल मीडिया उठा लो, फॉरगेट अबाउट इंडियन मीडिया, इंडियन लीडरशिप, व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान. जब आप इंटरनेशनल मीडिया उठाते हो, किसी भी इंटरनेशनल लीडर को बोलते हुए सुनते हैं, दे ब्रिंग पाकिस्तान एफर्ट्स इनटू इट कि पाकिस्तान ने कोशिशें की है. सो वी डोंट रिक्वायर एनी वैलिडेशन टू ऑल ऑफ दिस. बट आई वुड लाइक टू ऐड टू वन ऑफ योर स्टेटमेंट दैट यू वर ब्रिंगिंग अबाउट द एनर्जी क्राइसिस एंड द ऑयल, जो उनके स्टॉक्स है अमेरिका में गिरते जा रहे हैं. उसके साथ साथ एक और भी अमेरिकन कांग्रेस से, अमेरिकन लीडरशिप से बहुत बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स आ रही है कि अब तक का जो कॉस्ट रहा है अमेरिका के लिए, दैट्स $37.5 बिलियन. तो आगे कितना उनको दरकार होगा? क्या ये जो अमेरिकन टैक्स पे का पैसा है वो किसकी लड़ाई पे ये खर्च किया जा रहा है, क्यों, कहाँ पे उनका पैसा जा रहा है? ये कोई छोटी बात नहीं है वेस्टर्न कंट्रीज के लिए. उसको जस्टिफाई, वॉर को जस्टिफाई करने के लिए उनकी लीडरशिप को एक्सप्लेन करना पड़ता है कि दिस इज हाउ थिंग्स आर. थैंक यू सो मच जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया. शुक्रिया डॉक्टर फरहान साहब, आपने वक्त दिया हमें.